and regulations of Islam. We are supposed to learn ethical values. We are supposed to become well-mannered in speaking, well-dressed and respecting. If you have any question, you are more than welcome to ask. کوئی سوال ہے؟ تھوڑا سا ایک جھجک ہوتی ہے کسی بھی انسان کو پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ جھجک سب کو ہوتی ہے. میں بلکہ آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں تو آپ بڑے انجوائے کریں گے. پہلی تقریر جو میں نے مدرسہ باقر العلوم الجعفریہ کوٹلہ جام ضلع بکر میں کی، جب میں 8ویں جماعت پاس کر کے 9ویں جماعت میں داخل ہوا اور ادھر سے میں تھوڑا بہت مدرسے میں بھی پڑھ رہا تھا. تو پہلی تقریر میں نے کی تو میں خطبہ ہی بھول گیا، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے. تو خطبہ پڑھنے کی بجائے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی. تو نیچے ایک ہمارے والد کے منہ بولے بیٹے اور بڑے ہی پرانے، ہم سے تو کم سے کم 30-35 سال بڑے، وہ مکی شاہ صاحب، پیر مکی شاہ، وہ بیٹھے تھے. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرا کون فوت ہو گیا ہے کہ تو فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ اب مجھے تو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی شاہ صاحب، مگر یہ ضرور ہوا کہ میں آپ کی دعا سے وہیں ڈٹ گیا. یعنی وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں نے کہا اما بعد، وہیں ڈٹ گیا. اس نے مجھے اتنا انکریج کیا، ان کی ڈانٹ نے. مجھے احساس تو ہو گیا کہ بہت بڑا مجھ سے بلنڈر ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر میں وہیں ڈٹ گیا. میں نے وہاں کہا اما بعد. آگے مجھے کوئی زیادہ یاد نہیں تھا. میں نے کہا آج میں یہاں پر محمد و آل محمد کے لیے ذکر کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ درود بھیجیں. تو میں اگلا نقطہ وہ درود ہوا تو شاہ صاحب کی بات جو تھی وہ نیچے چلی گئی. الحمدللہ میں نے 15-20 منٹ کی تقریر گزارے کی کر لی. پھر جب اللہ کی ذات نے مجھے بہت عزت دی، کچھ عرصے کے بعد میں قم سے آیا اور بھکر میں وہ ہزاروں کا مجمع، تو شاہ صاحب تشریف لائے، پیر مکی شاہ صاحب. تو وہ آگے بیٹھے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ استاد زادہ سبحان اللہ. میں نے کہا یہ وہی ہے جو خطبہ بھول گیا تھا. اگر میں اس وقت گھبرا جاتا تو آج میں خطیب نہ بنتا. تو یہ آپ اصول یاد رکھ لیں کہ اگر آپ گھبرائیں گے تو خطیب نہیں بنیں گے. گھبرانا نہیں، ایک دم تیاری کر کے آئیں، ڈٹ کے آئیں. 1-2 دفعہ بھولیں گے انشاءاللہ خود بخود آہستہ آہستہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ آج کا درس جو سمجھ لیں، کیونکہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم درس نمبر 1 بنا دیں گے. ایک سوال اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا وہ اصول خطابت کا درس نمبر 2 ہو جائے گا. کیونکہ یہ انشاءاللہ العزیز جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ المہدی ٹی وی پہ بھی یہ درس آئے گا. ہمارے ساتھ ایک کال بھی آ گئی ہے، دیکھیے اگر ہمارے ماجد آغا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ جائے گا. شاید وہ کال بھی کرنا چاہتے ہیں. مولانا جیسا آپ نے کہا جو رٹ کے آتے ہیں، رٹ کے کوئی حرج نہیں، اگر رٹا لگانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بھول گیا اگر رٹے میں، رٹا لگانے میں کوئی قباحت نہیں. بھول گئے تو پیچھے سے دوبارہ شروع کر دیں جیسے حافظ قرآن کرتا ہے. ویسے میں رٹے کے خلاف، رٹا آپ لگائیں مگر یوں نہیں، لفظ بلفظ رٹا نہیں بلکہ رٹا یوں لگائیں آپ جیسے آپ کو پوائنٹس پتا کہ مثلا آج کی تقریر میں نے مثال کے طور پر 5 پوائنٹ پہ کرنی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. مثلا آپ نے کہا کہ بھئی مثلا پہلی جو میری تقریر ہوگی وہ حضور کی ذات پہ ہوگی، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس. اچھا اب آپ یوں تیاری کیجیے، مثلا آج کی تقریر میں نے جو کرنی ہے وہ میں نے حضور کی ذات کے بارے میں کرنی ہے اور حضور کی پاک ذات کے بارے میں آج 5 پوائنٹ بیان کروں گا. مثلا نمبر 1 پہلا پوائنٹ، حضور کی وہ زندگی جو قبل از اعلان رسالت تھی، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 حضور کی وہ زندگی جو بعد اعلان رسالت مکہ میں تھی. نمبر 3 حضور کی وہ زندگی جو بعد اعلان رسالت مدینہ میں تھی. نمبر 4 حضور موسم حج میں جو تشریف لے گئے رویہ آپ کا کیسا تھا. نمبر 5 جنگوں میں حضور کا رویہ کیسا ہوتا تھا. اس پر 2-3 پوائنٹ کہیں گے تو بڑا زبردست انٹرسٹنگ ہو جائے گی. آپ کہیں گے بھئی مکے کے اندر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ صادق و امین کہلوائے،
مدینے کے اندر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی مہربانی فرمائی، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ باقاعدہ کھولا اور مدرسہ قائم کیا. اور حضور کا طریقہ مثال کے طور پر جنگوں میں یہ ہوتا کہ وہ کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے، لوگوں کو انکریج کرتے تھے کہ راہ خدا میں وہ لڑیں. اسی طریقے سے غیروں کے ساتھ آپ کا یہ طریقہ ہوتا. حج کے موسم میں حضور بڑے ہی ہمبل ہوتے تھے، متواضع، ہمیشہ ہی ہمبل تھے. ایک دوسرے کو تلقین فرماتے تھے کہ آپ لوگ اگر حج پہ آئے ہیں تو کم از کم آپ ایک دوسرے کی معاونت کریں وغیرہ وغیرہ. یہ اب آپ پوائنٹ بیان کریں گے تو لوگوں کو یاد بھی رہے گی تقریر کہ ہاں بھائی فلاں صاحب نے ماشاءاللہ یا فلاں صاحبہ نے جو فلاں دن تقریر کی تھی آدھے گھنٹے کی 5 پوائنٹ اس میں بیان کیے تھے. یہ ہمارا حوزہ علمیہ کا طریقہ ہے. نوٹ کر لیجئے، 2-4 دفعہ ریویژن کر لیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود انشاءاللہ آپ خطیب بن جائیں گے. آج جو درس ہم نے مس کیا وہی درس ہم نے یہاں دے دیا. کم از کم یہ کہ آج کا دن ہمارا، کیونکہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آج ہم اصول خطابت کا درس شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. آج کا جو درس القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں اصول خطابت کے عنوان پر شب جمعہ میں ہوا ہے، اسے قبول و منظور فرما. اس درس میں تشریف فرما مؤمنین و مؤمنات کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بردر جعفر جو آل دا وے 50 منٹس کی ڈرائیو سے آئے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ کر، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جناب سید عباس علی شاہ صاحب رضوی کی حوائج شرعیہ پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا، ڈاکٹر اندلیب زہرا مرزا اور دیگر مرزا فیملی کے اراکین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، حوائج شرعیہ پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. سید وقار عابد رضوی کی والدہ کو شفایاب فرما، ان کو روزگار مہیا فرما. ان کے بیٹے میسم رضوی کو کامیاب و کامران فرما. ان کی بیٹی، ان کے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی زوجہ کو مکمل طور پر شفایاب فرما. ثاقب رضوی، ثاقب شاہ رضوی کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کو القرآن سنٹر کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرما. انہیں صحت کلی عطا کر. سید عامر رضوی کو صحت کلی عطا فرما. ان دونوں بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. نعیم حیدر جو یہاں موجود ہیں، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما. بار الہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما. میرے والد مرحوم اور دیگر جو جن کے میں نے نام لیے ہیں ان سب کے، اور ہماری باجی ڈاکٹر زیدی صاحب کی زوجہ عطیہ باجی زیدی جو تشریف فرما ہے، ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما. ڈاکٹر شان رضا زیدی کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو ہمارے کمیونٹی ممبر وحید ملک، ریاض شاہ، اسد شاہ وغیرہ آج یہاں تشریف نہیں لا سکے، ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری کمیونٹی میں جو علیل ہیں ان کو شفایاب فرما. آج کے درس کو قبول و منظور فرما. ہماری بہنوں کو بہترین ذاکرہ بنا اور ہمارے بھائیوں کو بہترین ذاکر اور خطیب بنا. اور بار الہ سچ کی پروموشن کی، عقائد حقہ کی پروموشن کی، صحیح روایتوں کی پروموشن کی، احکام دین کی پروموشن کی ہمیں توفیق نصیب فرما. آج کی شام جو ہم نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو قبول کر اور اس درس کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں، رننگ اکاؤنٹ میں، صدقہ جاریہ میں قرار دے. ہمارے مرنے کے بعد بھی اس خدمت کو ہمارے لیے رننگ اکاؤنٹ کے طور پر ہمارے پاس پہنچاتے ہیں. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما. القرآن سنٹر کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے راجہ صاحب، ان کے درجات کو متعالی فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. الحاج ماجد حسین موسوی صاحب جو اس وقت آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بار الہ ان کے والدین
ان کے خسر معظم ان کی ساس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور الحاج ماجد حسین موسوی اور ان کی بیگم صاحبہ کو، حاجن زوارن سلطانہ کو صحت کامل دے، ان کے بچوں اور بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے گرینڈ چلڈرن کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ، المہدی ٹی وی کی، المہدی فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے ان کو زندہ و سلامت رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔